دنیا میں اس نے اپنے دل پر محنت کر کے اپنے دل کی اندر کی گندگیوں کو دور کر کے قلب سلیم نروگا دل، کوئی روگ نہیں اس میں، ایسا دل لے کر جو آئے گا اس کا کام بنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جنت عطا فرمائیں گے، دوزخ سے بچائیں گے۔ پورے رمضان میں شروع سے لے کر اب تک دل کی گندگیوں کو، الگ الگ انداز کی جو گندگیاں ہے اس کے متعلق سمجھایا گیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں۔ میں نے پہلے شروع میں بتایا تھا کہ یہ گندگیاں دل میں سے صاف کرنا یہ پہلا کام ہے۔ جب اچھی طرح یہ ساری گندگیاں نکل جاوے دل میں سے تو دوسرا کام اس کے اندر اچھے صفات کو پیدا کرنا ہے، اخلاص، تواضع، صبر، شکر، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہ دل کے جو بہت اچھے صفات ہے وہ پیدا کرنے کے لائق دل کب بنے گا؟ پہلے گندگیاں نکل جائے گی تب۔ جیسے کوئی گلاس میں ہمیں صاف ستھرا دودھ لینا ہے تو وہ گلاس جو ہے گندی ہے تو اس کو دھو کر ہی، صاف کر کے ہی ہم اس میں لیں گے تو ہی وہ صاف شفاف دودھ ہمیں ملے گا۔ اور اگر اس میں پہلے سے گندگی ہے، کچرا ہے، تو اس میں کون ڈالے گا اچھی چیز کو؟ تو دل کو پہلے صاف کرنا پڑتا ہے گندگیوں سے۔ اس کو عربی میں تخلیہ، دل کو خالی کرنا رذائل سے، اور اس کے بعد درجہ ہے تحلیہ، یعنی دل کو آراستہ کرنا، سنوارنا، اچھے صفات پیدا کر کے۔ یہ دو محنتیں جو ہے دونوں ضروری ہے، ایک اس میں سے کافی نہیں ہے، دونوں ضروری ہے، لیکن ترتیب یہ ہے کہ پہلے گندگیوں کو نکالا جائے، پھر اس کے بعد میں اچھائیوں کو اس میں جمایا جائے، لایا جائے۔ اور اس کے لیے میں نے بتایا تھا کہ اس کے اصول 10 ہے، رذائل کے اصول بھی 10 ہے، اور خصال حمیدہ، اچھے صفات دل کے، اس کے بھی 10 اصول ہے۔ تو صرف 20 چیزوں کے اوپر محنت کرنی ہے۔ خانقاہ کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ یہ ہے، خانقاہ کا اصل مقصد یہ ہے۔ باقی تلاوت کی کثرت گھر پر بھی آدمی کر سکتا ہے، تہجد گھر پر بھی پڑھ سکتا ہے، ذکر گھر پر بھی کر سکتا ہے۔ یہاں آنے کا مقصد یہ دل کی اصلاح اور دل کی گندگیوں کو دور کر کے اس میں اچھے صفات پیدا کرنا ہے۔ تو آج تک جتنے، آج 17 رمضان پورا ہوا تو یہ 18ویں رات ہوئی، تو گویا 17 راتوں میں آپ نے جو کچھ سنا اس کا خلاصہ آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مختصر خلاصہ جو ہے آپ کے سامنے لاتا ہوں تاکہ آپ میں جو پرانے ہیں ان کے لیے پکی ہو جائے گی بات، تازہ ہو جائے گی۔ جنہوں نے شروع سے سنا ہے ان باتوں کو تفصیل کے ساتھ میں، ان کے لیے اس کا ایک نقشہ مختصر طور پر سامنے آ جائے گا۔ اور جو بیچ میں آئے ہیں، نئے آئے ہیں، جنہوں نے ساری تفصیل نہیں سنی ہے، تو ان کے لیے فائدہ ہو جائے گا، اجمالی طور پر یہ ساری بات سامنے آئے گی۔ چونکہ اس کے بعد آگے نیا مضمون مجھے شروع کرنا ہے آئندہ کل سے، یعنی خصال حمیدہ، دل کو سنوارنے کے لیے جو اچھی صفات دل میں پیدا کرنے کی ہے اس کو آگے شروع کرنا ہے۔ وہ 10 ہے، اس کو انشاءاللہ آخر تک پورا ہو جائے گا رمضان میں، ایسے ہی مجھے امید ہے۔ اور یہ آج جو ہے 2 باتیں مجھے، بلکہ 3 باتیں سمجھانی ہیں۔ ایک تو خلاصہ، یہ جو 10
باتیں بتائی، 10 گندی چیزیں دل کی جو بتائی تفصیل کے ساتھ، اس کا خلاصہ بتانا ہے پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر اس کے علاج جو بتائے ہیں، وہ علاج بار بار کرنے سے یہ گندگیاں دور ہوگی۔ 1-2 مرتبہ علاج کر لینے سے کافی، اس سے یعنی وہ گندگیاں دور نہیں ہوگی۔ غصے کو قابو میں کرنے کے لیے 2 مرتبہ جو ہے وضو کر لیا آدمی نے اور غصہ ٹھنڈا ہو گیا، تو اسے یہ نہ سمجھے کہ میرا غصہ قابو میں آ گیا اور ختم ہو گیا، ایسا نہ سمجھے۔ 20 مرتبہ کرنا پڑے گا وضو۔ 20 مرتبہ غصہ آئے تیز، اور اس وقت آپ جو ہے غصہ کو دور کرنے کے لیے وضو کرو گے، تو اس کے ذریعے سے وہ غصہ آپ کے قابو میں آئے گا۔ اسی طرح حسد کی بیماری ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے جو علاج بتایا ہے، اس کو بار بار کرنے سے وہ حسد دل میں سے نکلتا ہے۔ 1-2 مرتبہ کرنا کافی نہیں ہے۔ دھوکہ ہو جاتا ہے اس میں آدمی کو بعض مرتبہ کہ اب میں تو اس میں یہ ایک چیز میرے اندر سے نکل گئی، حالانکہ وہ اندر ہے، وہ چھپی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، ابھرتی ہے پھر۔ تو ایک تو یہ بات مجھے سمجھانی ہے، اور اس کے لیے ان گندگیوں کو قابو میں لانے کے لیے اگر چھوٹتی نہیں ہے، حسد کی بیماری، غصے کی بیماری قابو میں نہیں آتی ہے، تو اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے لیے کچھ سزا مقرر کر لے کہ اگر مجھ سے آئندہ ایسا غصہ بیجا ہو گیا، غصہ آپ میں زیادتی ہو جاتی ہے، ظلم ہو جاتا ہے، آئندہ اگر ہو گیا، چاہے اپنی بیوی پر ہو یا اپنے بچوں پر ہو، اپنے شاگردوں پر ہو یا اپنے جانوروں پر ہو، تو میں اس کی تلافی کے لیے جو ہے 8 رکعت نفل پڑھوں گا، یا میں 50 روپے خیرات کر دوں گا۔ ایسی سزا اپنے اوپر مقرر کرو گے اور اس سزا کو پابندی سے نبھاؤ گے، بار بار ایسا ہو تو بار بار یہ سزا اپنے اوپر جاری کرو گے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بیماری آپ کی قابو میں آئے گی۔ یہ 2 باتیں جو ہے زائد مجھے سمجھانی تھی، اور اصل جو بات بتانی ہے وہ ان رضائل کا خلاصہ بتانا ہے۔ تو 10 چیزیں میں نے اب تک جو بتائی، سب سے پہلے جو ہے قلت کلام، کم سے کم باتیں کرنا، یہ بہت اہم ہے دل کی اصلاح کے لیے۔ زیادہ بولنے سے طرح طرح کے بڑے بڑے گناہ زبان سے ہو جاتے ہیں، جو ایک گناہ بھی دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ زیادہ بولنے سے فضول باتیں بھی بہت ہو جاتی ہیں، لایانی باتیں، اور اس سے دل مر جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ یہ 2 خرابیاں ہوتی ہیں زیادہ بولنے کی بیماری جن کو ہوتی ہے، ان کو یہ 2 بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں کہ تو کبیرہ گناہ، بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، یا فضول باتیں سے ان کا دل مر جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس کا نقصان میں نے بتایا۔ اور اس کو قابو میں لانے کے لیے، کم بولنے کی عادت ڈالنے کے لیے کیا کرنا ہے علاج؟ لوگوں سے کم ملنا ہے، بغیر سخت ضرورت کے لوگوں سے نہیں ملنا ہے۔ ضرورت ہو تو ملنے کا، ضرورت پوری ہو جائے پھر الگ ہو جانے کا، تو زیادہ باتیں نہیں ہوگی۔ ضرورت کے مطابق آدمی ملے گا تو زیادہ باتیں پھر نہیں ہوگی۔ یہ زیادہ باتیں کیوں ہوتی ہے؟ جب بغیر ضرورت کے ایسے بیٹھے رہتے ہیں تو باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اس میں گناہ کی باتیں ہو جاتی ہیں، فضول باتیں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے قلت اختلاط مع الانام یہ علاج ہے، اس کا قلت کلام کا۔ قلت کلام جو بہت ضروری ہے، زبان سے جو ہے گناہ نہ ہو، فضول باتیں نہ ہو، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ لوگوں سے کم ملو، ضرورت کے بغیر مت ملو۔ یہ 2 باتیں سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، قلت طعام کی تفصیل زیادہ تو نہیں کی تھی میں نے، لیکن اس کو بتا دیتا ہوں خلاصہ۔ کھانا زیادہ کھانے کا نقصان کیا ہے؟ جو لوگ زیادہ کھانے کی عادت رکھتے ہیں تو سست بن جاتے ہیں، پیٹ زیادہ بھرے گا تو آدمی کو عبادت کرنے میں جی نہیں لگے گا، پڑے رہنے کا جی چاہے گا، لیٹ جاوے، تراویح پڑھنے میں سستی آئے گی۔
جو ہے اور دوسرے دین کے کاموں میں آدمی بہت سے پیچھے رہ جائے گا. زیادہ کھانے کا نقصان یہ ہے. اس لیے اس کم کھانے کی مقدار اس زمانے کے لوگوں کے حالات کو اعتبار سے ہمارے بزرگوں نے اتنی طے کی ہے کہ 2-4 لقمے کی بھوک رکھو, زیادہ نہیں. 2-4 لقموں کی بھوک ہو اور ہاتھ کھینچ لو. اب اس سے کوئی آدمی کوئی بھوکا تھوڑی مرے گا. 2-4 لقموں کو کم کرنے سے جی مرے گا, نفس کچلے گا. اصل مقصد نفس کو کچلنا ہے, نفس کی بات نہیں ماننی ہے. بھوکا نہیں رہنا ہے. آپ جو ہے پیٹ بھر کر کھاؤ گے اور 2-4 لقموں کی ہی بھوک رکھو گے تو اس سے نفس کو کچلنے کی اور نفس کے خلاف کرنے کی عادت پڑے گی. تو یہ ہے قلت طعام کے بارے میں تھوڑی سی بات ہے. اب تیسری بات جو ہے غصہ, جو عام بیماری ہے, اس کا نقصان بھی ہمارے مشاہدے میں ہے. دینی نقصان تو یہ ہے کہ ایمان ہی اس کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے. کفر یا کلمہ آدمی غصے میں بک جاتا ہے, یہ تو دینی نقصان ہے. اور دنیاوی نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں میں آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, طلاق کی نوبت آتی ہے اور کیس ہو جاتے ہیں. طرح طرح کے نقصان غصے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. تو اس کو قابو میں لانے کا طریقہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ اس سے الگ ہو جاؤ. جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے پاس کھڑے مت رہو, الگ ہو جاؤ. اعوذ باللہ پوری پڑھتے ہوئے الگ ہو جاؤ اور وضو کر لو. اگر وضو کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے تو زبان کو خاموش رکھو. یہ حدیث میں اس کا علاج آیا ہے, غصے کو اندر اندر رکھنے کا اور باہر نہ نکلے, اس کے لیے یہ علاج آیا ہے. 3 باتیں ہو گئی. اب چوتھی بات جو ہے حسد کی بیماری, جس میں آدمی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر گویا اعتراض کرتا ہے. اے اللہ, آپ نے اس کو اتنا مال کیوں دیا ہے, اس کو اتنی عزت کیوں دی ہے. زبان سے نہیں کہتا ہے لیکن دل اس کا یہ کہہ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو دل کو جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے, کہ یہ میرے فیصلے, میں نے جو اس کو زیادہ عزت دی ہے, زیادہ مال دیا ہے, زیادہ تندرستی دی ہے, اس کے اوپر یہ آدمی جلتا ہے تو میرے فیصلے پر یہ آدمی راضی نہیں ہے. تو یہ تو جو ہے کتنی بھاری بات ہوئی, اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض ہوا دل سے. اس لیے حسد کی برائی کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گویا مقابلہ ہے اس میں, اور اس کے ذریعے سے نیکیاں ہماری اس کے پاس چلی جاتی ہے جس کے اوپر ہم حسد کر رہے ہیں. حسد کی وجہ سے اس کی برائی کریں گے, غیبت کریں گے تو قیامت کے دن ہماری نیکیاں اس کے پاس چلی جائے گی, تو اس کا تو فائدہ ہو گیا, ہمارا نقصان ہوا. تو یہ بے عقلی کی بات ہے, حماقت اور بے وقوفی کی بات ہے کہ آدمی نیکیاں کر کے دوسرے کو دے جاوے اور خالی ہاتھ ہو جاوے اور اللہ کے اوپر اعتراض کر کے جو ہے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال جاوے. حسد کا اتنا بھاری نقصان ہے, عام طور پر لوگ اس کے نقصان کو نہیں جانتے, اس لیے اس سے بچنے کی فکر بھی نہیں ہوتی. اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس کے اوپر آپ کو حسد ہے اس کے لیے دعا کرنا شروع کرو کہ اے اللہ اس کو اور زیادہ عزت دے. اب دل تو نہیں چاہے گا, زبان نہیں اٹھے گی, لیکن اٹھاؤ, زبردستی اٹھاؤ زبان, اے اللہ اس کو اور زیادہ عزت دے, اے اللہ اس کو اور زیادہ مال دے, اس کو اور زیادہ جو ہے علم میں ترقی عطا فرما. جس بات کی بنا پر حسد پیدا ہو رہا ہے اسی بات کی زیادتی اس کو حاصل ہو, ایسی دعا کرو. دوسرا کیا کام کرو؟ جب ملے سامنے تو سلام میں پہل تم کرو, اس کو پہل مت کرنے دو, پہلے تم سلام کرو. بتاؤ دل میں حسد رہے گا؟ جب ملے تو اس کی عزت کرو, اس کو اچھی جگہ بٹھاؤ, اچھے نام سے پکارو, دوسروں کے سامنے بھی اس کی تعریف کرو کہ آدمی بہت اچھا ہے. اب بتاؤ اپنے اندر جو حسد کی بیماری وہ رہے گی؟ یہ خلاصہ ہوا حسد کی برائی اور اس کے علاج کا. اب آگے 5ویں نمبر کی چیز ہے دنیا کی محبت, مال کی محبت. مال کی محبت میں جب آدمی آگے بڑھ جاتا ہے, اس کے دل میں محبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے, تو مرنے کے وقت میں اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ میرا یہ سارا جمایا ہوا بنگلہ, کار اور یہ ساری آرام کی چیزیں اللہ تعالیٰ مجھ سے چھڑوا رہے ہیں,
تو اللہ تعالیٰ سے اس کو دشمنی ہو جاتی ہے. موت کے وقت اللہ کی دشمنی دل میں لے کر کے جاتا ہے. یہ حب دنیا اور حب مال کا نقصان اتنا بھاری ہے، اس لیے اس کو اپنے اندر سے نکالنا بہت ضروری ہے، کہیں کفر پر خاتمہ نہ ہو جائے. اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کر کے دنیا کی محبت نکالنی ہے اپنے اندر سے. دنیا کی محبت کیسے نکلے گی؟ آدمی اپنی موت سامنے رکھے گا، قبر کی کو سامنے رکھے گا، بار بار سوچے گا میرا کیا ہوگا، قبر میں اکیلا میں جاؤں گا، وہاں امتحان ہوگا، کیا ہوگا. تو پھر یہ ساری لمبی چیزیں محبت دنیا کے پیچھے جو ہے لگا رہا ہے کم ہو جائے گی. اسی طرح لوگوں سے تعلقات کم کرے، ضرورت کے بغیر لوگوں سے تعلقات نہ بڑھاوے. یہ ہے دنیا کی جو ہے دنیا داری. تجارت اپنی ضرورت کے مطابق ہو. ایک دکان سے کام چل رہا ہے، دوسری دکان کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعد میں اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہماری 5 دکانوں سے. ارے 5 دکانوں چھا کومنی تને આખેરથી ગાફિલ કરવા વાળી છે. એક દુકાનથી તારી જરૂરત પૂરી થાય છે તો પછી બીજી દુકાન ખોલવાની શું જરૂરત છે? یہ آخرت کو پیچھے ڈالنے کی بات ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہو. یہ موریتانیہ کے حال جو سنایا تھا آپ کو کہ وہاں کے لوگ مکان، کھانا، کپڑے سارے ایسے سیدھے سادے. یہ کیا ہے؟ یہ صحابہ کی صفات ہے. دنیا کو جو ہے پیچھے کر دینا اور آخرت کو آگے رکھنا، یہ وہاں کے لوگوں میں عملی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسا نمونہ ابھی دنیا میں باقی رکھا ہے. صحابہ کے جیسے صفات یہ ہمارے اندر نہیں ہے، اس کا احساس ہونا چاہیے. اس کے لیے جن بزرگوں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے اور جو ہے ان کے واقعات پڑھو. پہلے بادشاہ تھے اور انہوں نے بادشاہت چھوڑ دی اور اللہ والا بن گیا. ایسے واقعات ان کے قصے بہت ہیں، کتابوں میں پڑھو. اور جس چیز میں دل زیادہ لگا ہوا ہو وہ چیز جن خیرات کر دو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صحابہ کا عمل یہ تھا. تو پھر دل کے اندر محبت رہے گی مال کی. آج ہم تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو نہیں، جو ہے کوئی نہ آلو ہے تو نوٹ پرانی ہو یا آلو نوی نوٹ پہن ناکھو. એટલી محبت سے બે નોટો કોમની એક જ ફાયદા વાળી છે. આટલી બધી محبت આપણા દિલોના અંદર जिसकी कोई हद नहीं. چھٹی چیز جو ہے کنجوسی، بخل کی بیماری ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی اللہ کے فرائض جو مال کے سلسلے میں اس کو ادا نہیں کرتا ہے. زکوٰۃ پوری نکالنا فرض ہے لیکن وہ اندازے سے نکال دیتا ہے، پوری نہیں نکالتا ہے. بہنوں کا حق دینا، وراثتی حق باپ کے مرنے کے بعد فرض ہے لیکن نہیں دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کنجوسی ہے، بخل ہے. اللہ کا حکم جہاں دینا فرض ہے وہ نہیں کرتا ہے. بعض مرتبہ حج فرض ہو جاتا ہے لیکن آدمی ٹالتا رہتا ہے، بعد میں کریں گے، پہلے بچوں کے لیے کچھ کاروبار کر دیں گے. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے احکام میں دیر کرنا. یہ بہت بڑا بھاری گناہ ہے. جس سال حج فرض ہوا اسی سال حج کرنا حج علی الفور واجب ہے. اب اس میں آدمی دیر کیوں کرتا ہے؟ بخل کی وجہ سے. اس لیے اس کا علاج کیا ہے؟ اپنی طبیعت پر بوجھ ڈال کر کے اس کنجوسی کو اثر اپنے دل میں سے بالکل نکل جاوے. اس کے لیے اپنی ضرورت سے زیادہ جو بھی چیزیں ہو وہ چیزیں کسی کو دے ڈالو. ضرورت کی رکھو اپنے گھر میں. گھر میں کتنی چیزیں ضرورت کے بغیر کی ہوتی ہے، ڈبل 3 ٹیبل ہوتی ہے. تو یہ ایک جوڑے سے کام چل جاتا ہے تو پھر کیا دوسرے جوڑے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر 3 جوڑے کی ضرورت ہے چلو 3 جوڑے رکھو، لیکن یہ 5 جوڑے اور 10 جوڑے کیوں رکھے ہیں؟ یہ سب ضرورت کے بغیر ہے. اس کو نکالو، اس کو دے دو، کسی کو صدقہ کر دو. صدقہ نہیں دینے کی ہمت نہیں ہے، بیچ دو، اس کو اپنے پاس مت رکھو. تو اس کی وجہ سے محبت یہ کنجوسی جو ہے اندر سے نکلے گی. کنجوسی کو نکالنے کے لیے
بخل کو نکالنے کے لیے یہ کرنا پڑے گا۔ ساتویں چیز ہے حب جاہ، اپنا مرتبہ لوگوں میں بڑھ جاوے، لوگ مجھے بڑا سمجھے، میرا نام ہو جاوے، میری تعریف کرے۔ یہ بیماری بہت زیادہ خطرناک بیماری ہے، اس کی وجہ سے کتنے سارے گناہ ہو جاتے ہیں۔ شادی میں آدمی اپنا نام کرنے کے لیے سودی قرض لے کر بھی جو ہے قرض دار بن جاتا ہے اور سود بھرتا ہے۔ یہ سب کائے کے لیے؟ نام کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے، اور ایسا آدمی جو زیادہ بڑا مرتبے والا بن جاتا ہے تو اس کے اوپر حسد کرنے والے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ کیا انہیں آٹلی عزت تم سے، انہوں آٹلو بدو بدا تعریف تم کر سے تو انہیں گراؤ، انہیں جو ہے اپنی عزت کو سکھائے وہ کرو، اس کو بدنام کرتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ سب نقصان ہے کہ نہیں؟ کس کا نقصان ہے؟ حب جاہ کا نقصان ہے، بڑا بننے کا جو جذبہ ہے اس کا نقصان ہے۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج اس کا یہ ہے کہ یہ سوچے کہ یہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے، اس سے میرے جیب میں کیا آئے گا؟ کیا مجھے جنت ملے گی؟ اور لوگ جو اچھا ابھی سمجھتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، کب ان کی زبان بدل جاوے اور میری برائی کرنے لگ جاوے، کیا بھروسہ؟ زبان ان کی ہے اور وہ بدل سکتی ہے۔ ایسی بے بنیاد چیز کو لے کر کے میں اپنی آخرت کیوں برباد کروں؟ لہذا میں جو ہے اس کی تعریف بھی ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ اگر اس نے تعریف کر دی میری تو ہوا میں اڑ گئی، میرے جیب میں کیا آیا؟ تو ایسی بے وقوفی کا میں نہیں کروں گا۔ میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا۔ لوگ چاہے مجھے بدنام کرے، کہ لوگ مجھے ذلیل کرے، کہ لوگ مجھے کچھ بھی کہے، اللہ کے لیے کڑوا بننا سیکھو۔ نبیوں کی سنت ہے۔ آج تو ذرا کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو آپ کی بات کا وزن کم ہو جائے گا، جی آپ کی بات کا وزن کم ہو جانے کا یہ کیا بات ہے؟ یہ تو اللہ کے لیے کڑوا نہیں بننا، اس کا مطلب یہ ہے والا رہوان سو لوگوں نہ نظر آپ نے وہ والا نہ رہو، آپ نے اللہ نے نبی نہ وارث تھی، آپ نے تو جو ہے جو حق بات کہوانی، چاہے پوری دنیا مخالفت کرے، گمے جو مخالفت کرے، اللہ تعالیٰ انہیں بات نہ چالوا دی، جو حق بات اسے انہیں چالوا دے۔ اس لیے اچھی طرح سے سمجھ لو کہ یہ جو ہے حب جاہ کی بیماری کس طرح سے آدمی پر حملہ کرتے ہیں اس کو خود کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی کتابوں کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ 8واں باب ہے تکبر کا۔ یہ آدمی دوسرے کو خراب بھی سمجھتا ہے، اپنے کو اچھا سمجھنے کے ساتھ دوسرے کو خراب بھی سمجھتا ہے۔ یہ تکبر شیطان، سب سے پہلا گناہ دنیا میں جو ہوا یہ تکبر کا ہوا، شیطان سے۔ اور اس سے پہلے وہ شیطان نہیں تھا، وہ شیطان اس کی وجہ سے بنا ہے۔ تکبر اتنی خراب چیز ہے کہ اس کی وجہ سے کتنا ہی بڑا وہ نیک ہو وہ پھر شیطان بن جاوے۔ شیطنت ہے یہ تکبر ہے۔ اور اتنا بھاری نقصان جب ہے، خود اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے، یعنی جہنم ہے۔ اب اس کو دل میں سے نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے عیبوں کو سوچے، اپنی حقیقت کو سوچے۔ میں منی کے گندے قطرے سے جو ہے پیدا ہوا ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ جو کچھ میرے اندر کچھ ہے اچھی چیزیں تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کو چھین سکتے ہیں۔ اس کی مشق بار بار دماغ میں اس کو دوہرا کر کے پکا جب تک نہ کر لے وہاں تک یہ بیماری جائے گی نہیں۔ اور دوسرے تو میں حقیر سمجھتا ہوں، ارے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک جو ہے مجھ سے اونچے درجے والا ہو تو آخرت میں پتہ چلے گا، اور میری کوئی برائی اللہ کو ایسی ناپسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں پھینک دے۔ اس طرح سے سوچنا، ان تمام بیماریوں کا علاج میں زیادہ تر سوچنا ہے، بیٹھے بیٹھے سوچنا ہے، لیٹے لیٹے سوچنا ہے، بار بار سوچنا ہے، روزانہ سوچنا ہے۔ ان چیزوں کا علاج اس طرح سے ہوتا ہے۔ 9ویں چیز ہے اپنے کو اچھا سمجھنا، اس کو عجب کہتے ہیں۔
اپنے آپ کو اچھا سمجھنا دوسرے کو خراب نہیں سمجھتا ہے لیکن اپنے کو اچھا سمجھتا ہے، یہ بھی دین کو ہلاک کرنے والی بیماری ہے، دین برباد ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ اعجاب المرء بنفسہ وہی اشدہن، کل آیا تھا۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اپنے عیبوں کو آدمی سوچے، کیونکہ اپنے کمالات کے اوپر اس کی نظر ہے، اس لیے اپنے کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ تو اپنے اندر جو کمی ہے، عیب ہے، کمزوری ہے، بہت ساری اعمال میں، نیت میں، اس کو سوچ کر کے اپنے یہ سمجھے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرے اندر تو یہ ساری برائیاں ہیں، میں کہاں سے اچھا ہو گیا؟ اور کچھ ہے اگر اچھائیاں تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ تو آدمی پھر کبھی بھی اپنے کو اچھا نہیں سمجھے گا، کبھی میری ذاتی چیز ہے ہی نہیں، کیسے میں اپنے کو اچھا سمجھوں؟ تو عطائی چیزیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جب چاہے چھین جائے۔ 10ویں چیز ہے نیک کام لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرنا۔ کل آیا تھا کہ یہ پوشیدہ شرک ہے اور چھوٹا شرک ہے، اتنا بھاری گناہ ہے، اور اس کا علاج کیا ہے کہ لوگ نیک کام کرنے پر ہماری تعریف جو کریں گے تو اس سے مجھے کیا ملنے والا ہے؟ ان کی تعریف سے میرے جیب میں کیا آنے والا ہے؟ میں کیوں ایسی نیت کروں جس کی بنا پر میرا عمل بیکار بھی ہو جاوے اور مجھے کچھ ملے نہیں؟ ظاہر ہے کہ آدمی ایسی بری نیت کرنے کی وجہ سے، ریاکاری کی نیت کرنے کی وجہ سے جہنم کا مستحق بن جائے یا ثواب سے محروم ہو جاوے اور خالی ہاتھ ہو جاوے، اور پھر جو ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہ آوے دنیا میں۔ اب یہ چیزیں سوچنے کی، جو اس کا علاج جو میں نے بتایا مختصر طور پر، اس کو زیادہ تر اس میں سوچنے کا ہے۔ یہ تمام رذائل کو دور کرنے کے لیے صحیح سوچ پیدا کرنی ہے اور اس کو جمانی ہے، اور اس کو سرسری طور پر نہیں، جب تک اس میں رسوخ نہ ہو جاوے، اچھی طرح جم نہ جاوے، یہ اپنی طبیعت نہ بن جاوے صحیح سوچ کی۔ یہ غلط سوچ کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کو اپنا کمال سمجھ لے، یہ غلط سوچ نہیں ہے۔ آدمی جو ہے دوسرے کے اوپر حسد کرتا ہے، یہ غلط اس کا جذبہ نہیں ہے۔ آدمی غصہ نکالتا ہے، دوسرے کے اوپر زیادتی کر دیتا ہے، یہ غلط طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ اپنی طبیعت کو، اپنی سوچ کو، اپنے دماغ کو صحیح کرنا، یہ جو ہے ان تمام علاجوں کا خلاصہ ہے۔ کچھ اس میں تھوڑا کرنا پڑتا ہے زبان سے، مثلا سلام میں پہل کرنا، اس کا اکرام کرنا، یہ کچھ عمل سے بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن زیادہ تر سوچ سے تعلق ہے اس کا، سوچ صحیح کرنی ہے۔ اب یہ کتاب جو چھوٹی سی ہے، دل کی اصلاح کا آسان نسخہ، اسی میں سے میں نے آپ کو خلاصہ بتایا ہے۔ اب یہ کتاب جو ہے گجراتی میں یہاں مدرسے والوں نے چھاپی ہے، اور یہاں سے کافی 3 بنڈل تو لے گئے لوگ۔ اب جو ہے اگر ضرورت کسی کو ہو تو مدرسے والوں نے 2000 کی تعداد چھپائی ہے، وہ تو ایک بنڈل لا کر یہاں پھر رکھ دینا، جس کو ضرورت ہوگی۔ وہ گجراتی لیپی ہے، لیکن مضمون اس کا پڑھو گے تو اردو میں ملے گا، ہوگا۔ تو یہ میں اردو میں اپنے وہاں سے لایا ہوں، ایک ہی نسخہ لایا ہوں اردو میں چھپا ہوا۔ گجرات میں ان لوگوں نے جو چھپایا ہے اسی سے فائدہ اٹھاؤ، اور اس کو اپنا تعویذ بنا کر کے رکھو جیب میں، اور ہر وقت پر پورے سال اس کو اپنے جیب میں رکھو، اور اس میں سے دیکھتے رہو کہ اس میں کتنا میں عمل کیا ہے اس علاج کے اوپر، اور کتنا ابھی باقی ہے، کتنا پکا ہوا ہے، کتنا ابھی کچا ہے، سبق کتنا کچا ہے، کتنا پکا ہے۔ اس کی امتحان خود اپنا امتحان لیتے رہو، دوسرے سے امتحان لینے کی ضرورت نہیں، خود اپنا امتحان لیتے رہو اس کتاب کو سامنے رکھ کر کے۔ دیکھو یہ کتاب نچوڑ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دل کی سنوارنے کا جو باتیں لکھی ہے اس کا نچوڑ اس کتاب میں ہے۔ 10 رذائل ہے اور 10 خصال حمیدہ ہے، 20 ہے اس کے اندر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری تبلیغ دین کا جو ہے آخر کی جو ہے 20 فصلیں اس کا نچوڑ ہے اس کے اندر۔ اس کو معمولی نہ سمجھو، اس کو لے کر کے آپ اپنی اصلاح کے لیے رات دن اسی دھن میں رہو گے، 12 مہینے رہو گے،
تو انشاءاللہ آپ ایسے آپ کا دل ایسا بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کے قابل ہو جاؤ، اور آپ قلب سلیم نروگا دل لے کر اللہ کے سامنے جاؤ گے تو آپ کا کام بن جائے گا۔ بہت یہ چٹکلا میں بتا رہا ہوں، چٹکلا معمولی کو زیادہ لمبی چوڑی محنت کرنے کے لیے کوئی لمبی کتاب نہیں دے رہا ہوں پڑھنے کے لیے، یہ چھوٹی سی جو ہے کتاب اس کو سامنے رکھ کر کے اتنا غور کرو، اس کو اتنا بار پڑھو، اتنی مرتبہ سوچو پڑھو اور عمل کرنے کے لیے سے ہی، تو اس کی وجہ سے آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے وہ آئندہ سال آپ مجھے بتانا کتنا فائدہ ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا